والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وحاکما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ما اوہا، شاہد ما تغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بار زندگی میں پھر ربیع النور شریف کی رحمتوں برکتوں کو سمیٹنے کا موقع نصیب فرمایا۔ محبوب علیہ السلام کے شانوں میں سے ایک شان کہ خوشبو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے آج کا موضوع ہے۔ عزیزان محترم، اللہ جل مجدہ کی اتنا کرم نوازی ہے علماء ربانیین پر کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے محبوب کا حسن تلاش کرتے رہتے ہیں۔ وہ قرآن کی کوئی آیت ہو تو ان کی نظر میں تلاوت چہرہ مصطفیٰ ہوتی ہے، وہ حدیث ہو تو ان کی نظر میں محبوب کی والضحیٰ کے چہرے کا حسن اور محبوب کے کمالات و معجزات کے بارے میں وہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ یہ وہ مقدر والے لوگ ہیں جو شب و روز کتابوں میں، خیالوں میں، بیداری میں، نیند میں، خلوت میں، جلوت میں اس طیب و طاہر محبوب کی یاد میں گم رہتے ہیں۔ یہ پاکیزہ خیالات، یہ حسین خیالات اس لیے بن جاتے ہیں کہ حسن والے نبی سے جو تعلق ہوتا ہے۔ محبوب علیہ السلام کا وجود مسعود ایسی برکتوں کا حامل ہے، صحابہ فرماتے ہیں جس جگہ جس گلی سے محبوب گزر جاتے کبھی کسی کو پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہ گلی کی خوشبو بتاتی تھی کہ جلوہ جانا کا یہاں سے گزر ہوا ہے، رحمت عالم کی یہاں سے جو ہے گزر ہوئی ہے، محبوب علیہ السلام یہاں سے تشریف لے کے گئے ہیں۔ اور صحابہ فرماتے ہمیں کسی سے پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، محبوب کی خوشبو بتا جاتی تھی کہ جانے جانا یہاں سے گزرے ہیں، جان عالم کی جلوہ گری ہوئی ہے۔ اور پھر صحابہ کا یہ معمول تھا کہ جب محبوب علیہ السلام صبح نماز پڑھ لیتے تو مسجد نبی کے دروازے پر لوگ کھڑے ہوتے اور محبوب علیہ السلام کے ہاتھوں کو چومنے کا موقع میسر آتا۔ صحابہ فرماتے ہیں
جو بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے ہاتھ ملاتا تو ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے عنبر و کستوری سے بڑھ کر خوشبو لگائی ہوئی ہو، اور وہ ٹھنڈک محسوس ہوتی کہ جو ہتھیلی محبوب سے ایک دفعہ مل جاتی تو 3 دن تک اس ہتھیلی سے خوشبو مصطفیٰ آتی رہتی تھی۔ 3 دن تک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشبو آتی رہتی تھی۔ ویسے خوشبو سے آج کے لوگ بھی معطر ہو رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب میرے امتی اکٹھے ہو کر درود و سلام پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان درود و سلام کو خوشبو کی صورت پہ عرش پہ لے جاتا ہے، اور فرشتے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں کہ ابھی ابھی بیٹھے بیٹھے یہ فضا معطر ہو گئی، خوشبو آنے لگ گئی، یہ عرش کی فضائیں خوشبوؤں سے معطر ہو گئی، ارے یہ کس چیز کی خوشبو ہے؟ فرشتے سوال کرتے ہیں اور پھر فرشتے ہی جواب دیتے ہیں، یہ نبی کے امتی زمین پر بیٹھے ہوئے مل کر درود شریف پڑھ رہے ہیں، یہ جو آپ کو آسمان اور عرش کی فضائیں معطر نظر آ رہی ہیں یہ نبی کے غلاموں کے پڑھے ہوئے درود کی خوشبو ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مسعود سے ہم وقت خوشبو آتی رہتی تھی، ہم وقت خوشبو آتی تھی۔ ایک مرتبہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم آپ کے پاس تشریف لائیں، محبوب کی بڑی اچھی صحابیہ ہیں، صحابی تو سارے ہی اچھے ہوتے ہیں، عقیدت اور محبت میں مردوں کے پیش پیش رہنے والی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں، جو چادر بچھی ہوئی تھی وہ چمڑے کی تھی، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ جب اس چادر پہ آیا تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ اب میں تو نہیں کہتا کتابوں میں لکھا ہے کہ محبوب سو رہے تھے، محبوب ایسے نہیں سوتے جیسے ہم سوتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب لوگ سوتے ہیں ان کی آنکھیں بھی بند ہوتی ہیں، دل بھی بند ہوتا ہے، میں تو محبوب ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معجزات اور کمالات سے نوازا ہے، جب میری آنکھیں بند بھی ہوں میرے دل کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں، میں جیسے سامنے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے دیکھتا ہوں۔ کئی بار ایسا ہوا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ کے فارغ ہوتے، اب امام آگے کھڑا ہو، پیچھے تو نہیں کہ کون رکوع میں پہلے چلا جاتا ہے، سجدے میں کون پہلے چلا جاتا ہے، لیکن محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے فرماتے فلاں فلاں صحابی تم مجھ سے پہلے رکوع میں چلے گئے ہو، مجھ سے پہلے سجدے میں چلے گئے ہو، یاد رکھو جس طرح میں سامنے سے دیکھتا ہوں اس طرح سے میں اللہ کی عطا سے پیچھے سے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں۔ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینے کو ایک شیشی میں بند کر رہی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پسینہ مبارک کو اکٹھا کر رہی ہوں، ایک شیشی میں بند کر کے رکھتی ہوں۔ یا رسول اللہ جب خوشبو لگانے کی ضرورت پڑتی ہے بچوں کو تو آپ کا پسینہ اتنا عنبر والا ہے، اتنا کستوری سے بڑھ کر ہے کہ آپ کے پسینے میں اللہ نے ایسی خوشبو رکھی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ کا پسینہ موجود ہو ہم بچوں کو خوشبو لگانے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی، آپ کا پسینہ لگاتے ہیں ہمیں خوشبو سے معطر ہو جاتے ہیں۔ ایک بچی کی شادی ہونے والی تھی، اس کا والد آتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی کی شادی ہے تو دلہن کے لیے خوشبو چاہیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شیشی چونکہ وہ لے کے آیا تھا، میرے آقا نے اپنا سارا اپنے جسم مبارکہ سے پسینہ اتار کے نا شیشی میں بند کر کے دے دیا، اور کتب کے اندر یہ بات موجود ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ خوشبو دلہن کو لگا دو، یہ ہزارہا عطور سے اعلیٰ عطر ہے، اور جب یہ دلہن لگائے گی صرف اس دلہن کے جسم سے خوشبو نہیں آئے گی، قیامت تک اس کی نسلوں سے خوشبو آتی رہے گی۔ ایسی خوشبو محبوب کے پسینے کی ہے جس کو آپ پسینہ عطا فرما دیں۔ فرمایا یہ لے جاؤ اور تم دلہن کو لگاؤ گے، اس کی اولاد، اس کی آگے اولاد، قیامت تک نسل در نسل یہ خوشبو چلتی رہے گی۔ تو حضرت سیدنا پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا تھا، وہ دلہن حبشیہ تھی، تو میں حج کرنے کے لیے گیا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مواجہ شریف کے پاس کھڑا میں درود و سلام پڑھ رہا تھا،
تو فرماتے ہیں میں عطر العتیق اور عطر الوردہ لگایا کرتا تھا، کتابوں میں یہ نام ہے، ہم تو ان سے واقف نہیں ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ سب سے بڑی مہنگی خوشبو ہوتی تھی، اور ہم نے تلاش بھی کی ہے لیکن ہمیں یہ میسر نہیں آ سکی، شومی قسمت۔ لیکن وہ کہتے ہیں پیر جماعت علی شاہ صاحب میں عطر الوردہ اور عطر العتیق اوریجنل استعمال کیا کرتا تھا، اور یہ دونوں خوشبوئیں ایسی تھیں کہ جہاں میں لگا کے بیٹھ جاتا پوری محفل معطر ہو جاتی، اور جو بھی خوشبو لگا کے آتا میری خوشبو ان خوشبوؤں پر حاوی ہو جاتی۔ لیکن میں نے ایک عجیب کمال دیکھا کہ میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے مواجہ شریف پہ کھڑا ہوں، یہ ماضی قریب کے ہیں، اتنے دور کے نہیں ہیں۔ یہ پیر جماعت علی شاہ وہ ہیں جن کے بارے میں قائد اعظم نے یہ کہا تھا اگر پیر جماعت علی شاہ نہ ہوتے تو پاکستان نہ بنتا۔ پاکستان بننے میں شاہ سے بھی تشریف کے نا، پاکستان بننے میں سب سے پہلے جو 1,00,000 روپے کا چندہ تھا نا، وہ کسی اور نے نہیں دیا، حضرت سیدنا پیر جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے۔ یعنی پاکستان بننے میں سب سے پہلے جو پاکستان کی بنانے کی جو سرگرمیاں تھی، اس میں جو پیش تھے، اور انہوں نے کہا تھا پیر جماعت علی شاہ صاحب نے کہ اگر قائد اعظم پیچھے ہٹ بھی گیا تو ہٹ جائے، ہم پاکستان بنا کے چھوڑیں گے۔ وہ پیر جماعت علی شاہ ماضی قریب کی بات ہے، اتنی دور کی بات نہیں۔ فرماتے میں حج کے لیے گیا، مواجہ شریف پہ کھڑا ہوں تو ایک حبشی نوجوان میرے ساتھ کھڑا ہو گیا، میں حیران ہوا، میں نے بڑی قیمتی خوشبو لگائی ہوئی تھی، لیکن وہ نوجوان جب میرے ساتھ کھڑا ہوا اس کے جسم سے اتنا تیز خوشبو آ رہی تھی، وہ سلام پڑھ کے فارغ ہوا، باہر نکلے تو میں نے ادب سے نوجوان کو روکا، میں نے کہا نوجوان یہ بتا تو نے کون سی خوشبو لگائی ہوئی ہے؟ میں عطر العتیق لگاتا ہوں، عطر الوردہ لگاتا ہوں، میں دوسری خوشبوئیں لگاتا ہوں، اور میری خوشبو پر جو ہے کسی کی خوشبو غالب نہیں آتی۔ یار حیرت کی بات ہے، آج تیرے جسم سے اتنی اعلیٰ خوشبو ہے، میں نے ایسی معطر فضا والی خوشبو نہیں دیکھی۔ اس نے کہا اے ہندی عالم، تم نے حدیث پڑھی ہے کہ میرے آقا نے ایک دلہن کو خوشبو عطا فرمائی تھی؟ کہنے لگے ہاں میں نے پڑھی ہے، پر میں اسی دلہن کی اولاد میں سے ہوں، ہمارے آبا و اجداد اور ہماری اولاد کی پشتوں سے اور ہمارے اجسام کے اندر وہی خوشبو آتی ہے۔ ارے یہ ہماری خوشبو نہیں ہے، یہ خوشبو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ موضوع جو خوشبو مصطفیٰ ہے، اور یہ موضوع ایسا ہے کہ چھیڑ دو تو پھر فضا بھی خوشبودار ہو جاتی ہے اور سینہ کھل اٹھتا ہے، اور ایسے لگتا ہے ہلکے ہلکے جھونکے محبوب کے عطر مبارک کے آپ کی خوشبو کے محسوس ہوتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ محسوس کرنے کے لیے حس کا سلامت ہونا لازمی ہے۔ اگر حس سلامت نہ ہو تو پھر تو کوئی گلہ ہی نہیں ہے نا۔ خوشبو تو تب آئے گی نا، ذکر رسول کی خوشبو، حسن رسول کی خوشبو صلی اللہ علیہ وسلم، جب حس سلامت ہو۔ تو عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں سے گزرتے پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں، خوشبو بتاتی، جس کو ہاتھ ملاتے 3 دن ہاتھ معطر رہتا، اور جس کو خوشبو عطا فرماتے پھر وہ نسل در نسل خوشبو چلتی رہتی تھی۔ حضرت سیدنا قطبہ رضی اللہ تعالی عنہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے پکے غلام ہیں۔ آپ کی 4 شادیاں تھیں اور آپ کے جسم مبارک سے خوشبو آتی تھی، اور آپ کی جو بیگمات تھی وہ بھی صحابیہ تھیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب ہمارے گھر میں سیدنا عتبہ نے آنا ہوتا تو ہم بڑی اعلیٰ خوشبوئیں لگا کے بیٹھتی، لیکن خدا کی قسم جب وہ گھر میں قدم رکھتے ان کی خوشبو ساری خوشبوؤں پہ غالب آ جاتی۔ ہم حیرت میں چلے جاتے کہ بڑی خوشبوئیں لگاتے ہیں۔ ویسے یہ مسئلہ یاد رکھیں، عورت کو خوشبو لگانا جائز نہیں ہے، اپنے خامد کے لیے لگا سکتی ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرد ایسی خوشبو لگائیں کہ جس کی رنگت محسوس نہ ہو، خوشبو محسوس ہو، اور عورتیں ایسی خوشبو لگائیں جس کی رنگت ظاہر ہو، اس کی خوشبو نہ آئے۔ یہ ساتھ مسئلہ بھی بتا دوں۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی عورت کو دیکھتے عطر یا خوشبو لگا کے آئی ہیں تو ناراض ہوتے اور فرماتے جاؤ غسل کر کے اس خوشبو کو اتار کے پھر مسجد میں آنا۔ بعد میں تو آپ نے پابندی لگا دی کہ گھر میں نماز پڑھیں، لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے خوشبو صرف اور صرف عورت اپنے مرد کے لیے لگا سکتی ہے۔ بازاروں میں جب جائے گی تو اس کو عطر اور خوشبو لگانا منع ہے، ناجائز ہے، حکم ہے محبوب کا کہ نہیں لگانا خوشبو۔ یہ مسائل بھی یاد رکھا کریں۔
تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، حضرت عتبہ کی 4 بیگمات ہیں، چاروں ازواج پاک کہتی ہیں کہ ہم خوشبو لگا کے بیٹھتی، جب آپ آتے گھر میں قدم رکھتے آپ کی جو خوشبو ہے ساری خوشبوؤں پہ حاوی ہو جاتی۔ ایک دن چاروں نے یہ مشورہ کیا کہ آج حضرت عتبہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ جو خوشبو لگاتے ہیں اس خوشبو کا نام کیا ہے، اس عطر کا نام کیا ہے، آج سوال کرتے ہیں۔ تو چاروں بیگمات نے عرض کی حضور یہ بتائیں آپ خوشبو کون سی لگاتے ہیں؟ عرصہ بیت گیا، ہمارا نکاح ہوا ہے، ہم بڑی بڑی قیمتی خوشبوئیں لگا کے بیٹھتی ہیں، اے محبوب کے صحابی جب آپ آتے ہیں آپ کی خوشبو غالب ہو جاتی ہے، بتائیں تو صحیح کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں چھوٹا سا تھا، بچہ تھا، میری پشت کے اوپر گرمی دانے نکل آئے، گرمیوں میں پیتنی نکل آتی بچوں کو، وہ گرمی دانے نکل آئے، میرے والدین مجھے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں لے گئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا غلام ہے، اس کی پشت کے اوپر گرمی دانے نکل آئے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس کی قمیض اتار دیں۔ جب میری قمیض اتاری گئی، کہتے میں باہوش و آواز تھا، اتنا چھوٹا نہیں تھا، یہ واقعہ مجھے یاد ہے، تو میری قمیض اتاری گئی، محبوب علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک اپنی ہتھیلی پہ ڈالا اور میری پشت پہ ملنا شروع کر دیا۔ فرماتے خدا کی قسم اس کے بعد مجھے الرجی نہیں ہوئی، گرمی دانے نہیں ہوئے، کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ ارے یہ جو میرے جسم سے خوشبو آتی رہتی ہے یہ میری خوشبو نہیں ہے، میرے آقا کے لعاب دہن کی خوشبو ہے، یہ میری خوشبو نہیں ہے، میرے آقا کے لعاب دہن کی خوشبو ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے جسم مقدسہ سے بھی خوشبو آتی رہتی تھی۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ جب کسی کا خاوند فوت ہو جاتا تو عورتیں، اب بھی ایام عدت میں تو بناؤ سنگار ویسے ہی منع ہے، تو کسی نے کہا جناب عبد المطلب کو کہ آپ کی جو بہو ہیں جناب عبداللہ کی گھر والی، ان کے جسم سے بڑی خوشبو آتی ہے۔ اب جناب عبد المطلب نے اپنی گھر والی کو کہا کہ ہماری بہو بیٹی سے پوچھیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا خاوند دنیا سے چلا گیا ہے، لوگ اعتراضات کرتے خوشبو نہ لگایا کریں۔ تو میرے آقا علیہ السلام کی دادی نے حضرت آمنہ کو بلایا اور فرمایا میری بیٹی، عرب کا یہ رواج ہے کہ جس کا خاوند فوت ہو جائے وہ خوشبو نہیں لگاتی، تو میری بچی خوشبو نہ لگایا کرو۔ تو حضرت آمنہ ارشاد فرمانے لگی اماں میں جو خوشبو میں نہیں لگاتی، یہ میرے جسم سے جو خوشبو آتی ہے، یہ جو بچہ میرے شکم عطر کے اندر ہے یہ ان کے جسم کی خوشبو ہے، یہ میرا جسم سے جو خوشبو آتی ہے یہ میری خوشبو نہیں ہے، جو شہنشاہ خوباں میرے شکم عطر میں جلوہ گر ہیں یہ ان کی خوشبو ہے۔ میں خود محسوس کرتی ہوں، میں جب چلتی ہوں تو جس زمین پتھر پہ قدم رکھتی ہوں وہ پتھر نرم پڑ جاتے ہیں، اور میں پانی کے پاس جاتی ہوں تو پانی کنویں کا اوپر آ جاتا ہے، میں جہاں سے گزرتی ہوں جانور مجھے سلام کرتے ہیں، جانور رستہ دیتے ہیں، اگر کنویں پہ جانور پانی پی رہے ہوں تو میں چلی جاؤں تو ایک دوسرے کو کہتے ہٹ جاؤ پیچھے، امام الانبیاء کی اماں تشریف لائی ہے، پہلے ان کو پانی بھرنے دو۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ السلام کا جب وصال با کمال ہوا تو اس وقت حضرت مولا کائنات آپ کو غسل دے رہے تھے، اور حضرت صدیق اکبر آئے، آپ کے جبین نیاز کا بوسہ لیا اور فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ زندگی میں بھی طیب و طاہر تھے، بعد از وصال بھی طیب و طاہر ہیں، اور آپ کے جسم مبارک سے خوشبوؤں کے حلے پھوٹ رہے تھے، آپ کے جسم میں نازنی سے خوشبو ہوئے عنبری کے حلے آ رہے تھے، خوشبو محسوس ہو رہی تھی آپ کے وجود مسعود سے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس کو میرے آقا علیہ السلام نے دلہن کو خوشبو دی، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس گھر سے بھی خوشبو نہیں جائے گی، قیامت تک خوشبو نہیں گئی، اور وہ بیت المطیبین ہو گیا، یعنی خوشبوؤں والا گھر، وہ مشہور ہو گیا کہ یہاں محبوب علیہ السلام کے عطر مبارک کی خوشبو آتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے نام کی خوشبو یہ ہے کہ جس گھر میں اسم محمد نام والا شخص رہتا ہو اس کی خوشبو فرشتے محسوس کرتے اور ساری رات چوکیدارہ کرتے اس گھر کا۔ جس دسترخوان پہ اس نام کا بندہ بیٹھ جائے برکت ہو جاتی ہے۔ اور میں نے ایک کتاب میں پڑھا، جب کوئی یہ صوفیہ بتاتے ہیں نا، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے سونے کا طریقہ بتایا، ہمارے شیخ کریم بھی بتاتے تھے کس طرح سونا ہے،
تو لفظ محمد کی شبیہ بن کے سونا ہے۔ فرمایا جو اس طرح سوتا ہے ساری رات فرشتے چکر لگاتے درود پڑھتے رہتے، ثواب سونے والے کو ملتا ہے۔ ارے یہ سویا ہوا ہے تو اس میں محمد کی شبیہ بن کے سویا ہوا ہے۔ اور بعض محدثین نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، فرماتے ہیں جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے پہلے قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدے ہیں، پھر اتحیات ہے، یہی ترتیب ہے نا، کوئی اس سے جدا تو نہیں ہے؟ نہیں بتا دیں اگر کوئی جدا ہو۔ چلیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے پہلے اتحیات پڑھ لی ہو؟ اچھا رکوع سے پہلے سجدے کر لیے ہوں؟ نہیں، پہلے قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدے ہیں، پھر اتحیات ہے۔ یہ اتنی ترتیب کیوں ہے؟ تو محدثین کہتے ہیں بات دراصل یہ ہے، جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، قیام کرتا ہے احمد کا الف ہوتا ہے، رکوع کرتا ہے احمد کا ہا ہوتا ہے، سجدے میں جاتا ہے احمد کا میم ہوتا ہے، اتحیات میں بیٹھتا ہے احمد کا دال ہوتا ہے۔ ارے لفظ احمد میں مراقب ہو کر عبادت کرتے ہیں، یہ ہے قائم نماز۔ اور جب کوئی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ وساوس والی نماز نہیں دیکھتا، یہ خیالات والی نماز نہیں دیکھتا، وہ حاضری لگاتا ہے۔ ارے آیا تو ہے میرے یار کے اسم احمد کی شبیہ بن کے آیا ہے، نماز قبول ہی قبول ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ جس شخص نے دلائل الخیرات شریف لکھی ہے ان کا نام ہے شیخ جزولی رحمت اللہ، محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ۔ دلائل الخیرات لکھی کیوں گئی ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ آپ اپنے مریدین کے ساتھ جا رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وضو کا پانی نہیں ہے، پانی میسر نہیں ہے، پانی ختم ہو گیا، بڑے پریشان ہوئے، پانی نہیں ہے تو ساتھ دیکھا ایک جھونپڑی تھی، وہاں پر اپنے مریدین کو بھیجا کہ جاؤ اس جھونپڑی سے نا پانی مانگ کے لاؤ۔ جب پانی لینے کے لیے بندہ گیا اس جھونپڑی پر آواز دی تو ایک چھوٹی سی بچی آ گئی، پوچھنے لگی کس لیے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا ہمارے شیخ آئے ہیں اور پانی منگوا رہے ہیں، وضو کرنا ہے۔ فرمانے لگی کیا نام ہے تمہارے شیخ کا؟ کہتے محمد بن سلیمان جزولی۔ بچی کہنے لگی اچھا اتنے بڑے بزرگ ہو کر پانی ہم سے منگوا رہے ہیں؟ ساتھ ایک خشک کنواں تھا، کہتی ہے چلو میں تمہیں کنویں سے پانی لے کے دیتی ہوں۔ اب اس بچی نے اس کنویں کے اندر جیسے ہی تھوک پھینکی تو پانی اوپر آیا، وہ خشک کنواں جاری ہو گیا۔ تو سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا بیٹے تمہیں یہ مقام کیسے ملا ہے؟ انہوں نے کہا میں فلاں درود شریف پڑھتی ہوں، یہ دلائل الخیرات کے اندر اتوار کے حزب کے اندر یہ درود موجود ہے، یہ میں پڑھتی ہوں اور اس کی برکت سے میں جیسے کہتی ہوں رب مان لیتا ہے، میں جیسے کہتی ہوں رب مان لیتا ہے۔ رب سے منوانے کا طریقہ یہی ہے کہ جنازوں کر کے آئے کہ کہنا درود شریف پڑھا جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اور میں بڑے مشہور سے کہا کرتا ہوں آج انہی کے جنازوں میں جنازوں کے بعد دعا ہوتی ہے جو درود و سلام والے ہیں۔ جو درود و سلام نہیں کرتے اللہ نے ان سے نعمت دعا چھین لی ہے، اور میرے نبی کے درود و سلام کے منکر ہو، میں تم سے دعا واپس لے رہا ہوں، تم دعا مانگو گے تو قبول نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، نہیں سمجھے گا ویسے کر کے آئے کہ کہنا بولی رکھو، پتہ لگے بیٹھے ہو۔ جگراتے ہمیں ہیں، تھکاوٹیں ہمیں ہیں، تقریریں آج بھی 4 خطاب ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف و عطا سے ہم تو چل رہے ہیں، آپ تو نیند پوری کرتے ہیں، بیدار ہو کے بیٹھا کریں۔ میرا مزاج نہیں تھا میں کہوں سبحان اللہ، لیکن مجبوری اب کہنا پڑتا ہے، کیونکہ میں نے انسانوں کو خطاب کرنا ہے۔ میں چاہتا ہوں میرے سامنے انسان ہوں، قبرستان نہ ہو، پتہ نہ چلے قبرستان میں بھی السلام علیکم یا اہل القبور کہا جائے تو جواب وہاں سے بھی ملتا ہے۔ اور محبوب کا ذکر تو ایسے ہے کہ محبوب کا ذکر آئے تو کعبہ واجد میں آ گیا تھا، ولادت مصطفیٰ پہ کعبہ واجد میں آ گیا، درخت واجد میں آ گئے، جبل احد واجد میں آ گیا، پتھر واجد میں آ گئے، جانور واجد میں آ گئے، اور انسان ہو محبوب کا نام ہے۔ پھر کیفیت تاری نہ سویا ہوا ہے تو لگتا ہے کوئی گڑبڑ ہے صحیح، یا طبیعت تھکی ہوئی ہے یا عقیدہ تھکا ہوا ہے۔ تو محبوب کے ذکر کے لیے نہ طبیعت تھکی ہونی چاہیے نہ عقیدہ تھکا ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ جب نیند کرتے نا، آپ نے دیکھا نا جب کوئی سواری پہ جا رہے تو کہتے ہیں فرنٹ سیٹ والے تم جاگتے رہنا، ڈرائیور کو بھی مسئلہ بنتا ہے۔ اور پھر میں ایک بات آپ لوگوں کی نہیں چھڑوا سکا، اور میری کیا تم مانو گے، ایک بات آج تک نہیں مانتے، جس کو بھی کوئی جمائی آتی ہے نا وہ منہ کھول کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔
تقریر بھی مجھے بھول جاتی ہے۔ بھائی جب کسی کو جمائی ہے ہاتھ رکھ لے، اور ویسے حکم ہے جمائی ہے تو اس کو روکو، اگر روک نہیں سکتی تو ہاتھ رکھ لو، لیکن میں ادھر دیکھتا ہوں منہ کھلا، ادھر دیکھتا ہوں منہ کھلا، سامنے دیکھتا ہوں منہ کھلا، مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کئی دن سے بیچارے لنگر نہیں کھایا، کوئی مسئلہ ہے صحیح۔ تو کم از کم یہ بات بھی میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ محبوب علیہ السلام کی یہ سنت ہے، اگر تمہیں جمائی آتی ہے تو اس کو روکو، روک نہیں سکتے تو ہاتھ دایاں بایاں ہاتھ جو ہے الٹا رکھو۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ہاتھ نہ رکھو، محبوب کی سنت کی مخالفت کرو تو منہ کھڑا بھی ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک دو بندے دیکھے ہیں ایسے، پھر کہتے فلاں جگہ لے جاؤ ان کو مکے مارو پھر منہ ٹھیک ہوگا۔ تو مار کھا کے منہ ٹھیک کرنا ہے تو پہلے ہی ٹھیک ہو جاؤ، محبوب کی سنت پہ عمل کر لو۔ درود شریف پڑھیے۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ درود شریف اس لیے پڑھوایا کہ بات بول جاتی ہے۔ تو محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جب دیکھا چھوٹی سی بچی ہے کنویں کے اندر اپنا لعاب ڈالتی ہے، کنویں جو ہے وہ چلنے شروع ہو جاتے، خشک کنواں چل پڑتا ہے، کہتے بیٹا درود کون سا ہے؟ تو اس بچی نے درود بتایا۔ آپ اس دن پھر دلائل الخیرات شریف آپ نے مرتب کی کہ جتنے سیغوں سے درود شریف ہے وہ سارے سیغے جمع کیے، جتنے صحابہ نے درود لکھے وہ سارے جمع کیے، خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا درود جمع کیا، اور جتنے درود تھے امام اعظم کے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، سب کے درود اکٹھے کیے، سیغے جمع کیے، تو دلائل الخیرات شریف کی صورت میں کتاب لکھی۔ یہ صدیوں سے بزرگوں کا وظیفہ ہے، یہ پڑھتے ہیں، اس کے فضائل بڑے ہیں، لیکن چونکہ موضوع میرا دلائل الخیرات نہیں ہے، موضوع خوشبو مصطفیٰ ہے، اس لیے خوشبو پر بات کروں گا۔ یہی محمد بن سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ دنیا سے جب چلے گئے، 70 سال کے بعد آپ کی جو قبر مبارک تھی کھل گئی، اور دور دراز تک خوشبوؤں کے حلے آ رہے تھے، خوشبو ہی خوشبو تھی۔ جوک در جوک لوگ آئے، انہوں نے دیکھا کہ اتنے 70 سال کے بعد قبر کھلی ہے، انہوں نے ایسے آپ کی رخسار پہ ہاتھ رکھا تو وہ انگلیوں کے نشانات بتا رہے تھے، جیسے زندہ کے اوپر ہاتھ رکھو نا تو رخسار سرخ ہو جاتے ہیں، خون اکٹھا ہو جاتا ہے، اسی طرح تھی۔ تو اس وقت دیکھنے والوں نے دیکھا ارے درود پڑھنے والوں کا عالم یہ ہے کہ مر کے ان کے جسم سلامت رہتے ہیں اور خوشبوؤں کے حلے دور دور تک جاتے ہیں، ارے یہ درود پڑھنے والوں کی خوشبو کا عالم یہ ہے تو جو خود درود والا ہے ان کے جسم کی خوشبو کا عالم کیا ہوگا؟ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ السلام کے غلام جن کا نام ہے محمد بن سعید المطرف، ان کی رخسار سے خوشبو آتی تھی، خوشبو آتی تھی۔ لوگوں نے سوال کیا سعید بتائیں آپ کے رخسار سے خوشبو بڑی آتی ہے، کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگے میں ہر وقت نا آنکھیں بند کر کے جانے جانا پہ درود پڑھتا تھا، جانے رحمت پہ درود پڑھتا تھا، جانے کائنات پر درود پڑھتا تھا۔ ایک دن درود پڑھتے پڑھتے بین النوم والیقظہ کی کیفیت ہوئی، میرے آقا علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی۔ میرے آقا نے فرمایا سعید ہر وقت درود پڑھتے ہو کتنے پیارے لگتے ہو، ہر وقت درود پڑھتے ہو کتنے پیارے لگتے ہو۔ آج ہم نے یہ خیال فرمایا کہ جا کے اپنے سعید کو زیارت بھی کروائیں اور ان کی رخسار کا بوسہ بھی لیں، ذرا رخسار قریب کرو، میں بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ عرض کی حضور میرے منہ اس قابل نہیں ہے، لیکن آپ کا حکم ہے، چہرہ میں نے شرم سے آگے کر لیا، اعمال اس قابل نہیں ہے کہ آمنہ کے لال میرے رخسار کا بوسہ لے رہے ہیں۔ میں نے چہرہ آگے کیا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا، میرے رخسار کو بوسہ دیا۔ فرماتے خدا کی قسم وہ دن گیا اور آج دن یہ میرے رخسار سے جو ہر وقت خوشبو آتی ہے یہ میری خوشبو نہیں ہے، یہ خوشبو مصطفیٰ ہے، یہ محبوب کے ہونٹوں کی خوشبو ہے، کہ یہ جو میری ہر وقت رخسار سے خوشبو آتی ہے یہ میرے آقا کی خوشبو ہے۔ ایک کتاب ہے تصوف کی جس کا نام ہے جوامع الکلم، کیا نام ہے؟ اکثر میں نام لیتا ہوں تو دوست کہتے ہیں ہم تو نام ہی نہیں سنتے، میں نے کہا آپ اس وادی میں آئیں گے تو سارے نام آ جائیں گے۔ جوامع الکلم، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک شخص تھا جہاں بھی جاتا نا اس کے جسم سے خوشبو آتی تھی، اس کو خواجہ مشکی کہتے تھے، مشک کی وجہ سے، یعنی جسم سے خوشبو آتی ہے، ہمہ وقت خوشبو آتی رہتی تھی۔ تو ایک دن کسی نے پوچھا کہ یار تیرے جسم سے بڑی خوشبو آتی ہے، بتا تو صحیح۔ اس نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ میں ایک کپڑے کی دکان پر کام کرتا تھا،
تو ایک دن ایک عورت آئی، میں نوجوان تھا، بڑا حسین تھا، تو میرے جو دکان کا مالک تھا وہ عورت کہنے لگی اس نوجوان کو بھیجو، میں پیسے گھر بھول آئی ہوں، تو یہ پیسے لے آئے۔ خیر مالک نے مجھے جب بھیج دیا تو وہاں جب میں گیا تو اس نے مجھے برائی کی دعوت دی، لیکن میری نظروں میں حسن مصطفیٰ تھا۔ جن کی نظروں میں حسن مصطفیٰ ہوتا ہے وہ کسی سے متاثر نہیں ہوا کرتے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ صحابہ کا طریقہ کار بھی یہ جہاں بھی رہتے ہیں نگاہ ان کی چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رہتی ہے۔ کوئی کیسے جچے میری نظر میں آئے ساجد، نسبت یار نے مغرور بنا رکھا ہے۔ ہم تو ہر وقت اپنے سرکار کو دیکھتے رہتے ہیں تو کہتے ہیں اس نے برائی کی دعوت دی، میں نے بڑی کوشش کی، اس نے کہا اگر تم اس طرف مائل نہ ہوئے میں تجھے بدنام کر دوں گی، تو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، مجھے بتائیں واش روم کدھر ہے؟ میں وہاں پہ گیا، جو گندگی پڑی ہوئی تھی میں نے جسم پہ چہرے پہ مل لی۔ عورت کہنے لگی تو مجنون ہے، پاگل ہے، اس نے مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا۔ اور پھر میں دریائے دجلہ پہ آیا، میں نے غسل کیا، غسل کر کے رات کو سویا، میرے آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی، میرے آقا نے فرمایا تم نے اپنے رب کے خوف سے گناہوں کو ترک کیا ہے، گندگی ملی ہے، ہم تجھے ایسی خوشبو لگائیں گے تیرے جسم سے خوشبو آتی رہے گی، اور جب تو دنیا سے چلا جائے گا تیری قبر سے خوشبو آتی رہے گی۔ فرمایا یہ جو میں نے رب کے خوف سے گناہوں کو ترک کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے مجھے ایسی خوشبو سے نوازا ہے، ایسی خوشبو عطا فرمائی ہے۔ اور بعض کتابوں میں ہے کہ رات کو ہاتھ میں غیبی سے آواز آئی، یہ دونوں روایات موجود ہیں، رات کو ہاتھ میں غیبی سے آواز آئی نوجوان تو نے اپنے رب کے خوف سے گناہوں کو ترک کیا ہے، لہٰذا ہم تجھے ایسی خوشبو لگائیں گے، اس گندگی تو نے لگائی ہے ہم ایسی خوشبو لگائیں گے کہ تیرے نیک عمل کی خوشبو ایسے آتی رہے گی۔ تو اگر یہ دونوں اسباب بھی سامنے رکھے، دونوں باتیں بھی روایات کو سامنے رکھے، تب بھی دین اسلام کی خوشبو تھی نا، یہ خوف کی خوشبو تھی، یہ محبوب علیہ السلام کے دین کی برکتیں تھیں کہ خوشبو آتی ہے۔ لوگوں نے نام ہی خواجہ مشکی رکھ دیا کہ مشک والے خواجہ ہیں، جہاں جاتے ہیں خوشبو آتی رہتی ہے۔ تو یہ شان خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا؟ پھر وہی تنگی وقت کا احساس رہتا ہے۔ ابھی گفتگو شروع کرتے ہیں، وقت ختم ہو جاتا ہے۔ آج خوشبو مصطفیٰ پر جو میں نے معروضات پیش کی ہیں، اللہ تعالی ہمیں ہمہ وقت محبوب کی خوشبو میں معطر اور منور رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔